نبیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت، ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، حاضرین و سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل اور احسان کے ساتھ، اللہ رب العزت کی مہربانی اور اللہ رب العزت کے کرم کے ساتھ آج الحمدللہ رمضان مبارک کا 22واں روزہ شروع ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ادب و احترام کے ساتھ گزارنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ ایک سوال کیا گیا، ایک ساتھی نے، ایک ہمارے نمازی نے، ایک بھائی نے سوال کیا، بڑا اہم اور ضروری سوال ہے۔ سوال اس نے یہ کیا کہ ایک شیرخوار بچہ ہے، یعنی نو مولود بچہ، چھوٹا بچہ۔ شیرخوار کا معنی ہوتا ہے دودھ پیتا بچہ، جو بچہ دودھ پیتا ہو، کھانا بھی نہ کھاتا ہو، پانی نہ پیتا ہو، دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ اگر جسم کے اوپر پیشاب کر دے، بول کر دے، تو سوال کرنے والے کا مقصد یہ تھا، وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر دودھ پیتا بچہ جسم کے اوپر یا لباس کے اوپر بول کر دے تو کیا اس کے بول اور پیشاب کی وجہ سے اس مرد یا عورت پر غسل واجب ہوگا یا نہیں، اس پہ غسل فرض ہو جائے گا یا نہیں، یہ سوال۔ تو اس کے جواب سے پہلے جو قرآن پاک کی میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے، ایک تو یہ معاملہ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر نابالغ بچہ جو ہے، نابالغ سے مراد نو مولود بچہ جو ہے، شیرخوار بچہ، دودھ پیتا بچہ اگر جسم کے اوپر پیشاب کر دے تو سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ایک اور مسئلہ بھی عوام میں مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ عوام میں یہ بات مشہور ہے، آپ نے بھی کئیوں سے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ دودھ پیتا بچہ جو ہے اگر کسی کے جسم کے اوپر یا کسی کے لباس کے اوپر پیشاب کر دے تو وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا پیشاب پاک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے لباس کے اوپر کر بھی دیے پیشاب تو پھر کیا ہو، کئی کہتے ہیں 4-5 نمازیں تو واجب پڑھ سکتے ہیں نا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس قسم کی باتیں کئی ایسی مشہور ہو جاتی ہیں جس کا شریعت میں تو اس کا ثبوت نہیں ہوتا، لیکن ویسے ہی اوپر سے لوگوں میں غلط باتیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک غلط بات یہ بھی، یہ سمجھنا کہ شیرخوار بچے کا بول جو ہے یہ پاک ہے، یا اگر جسم کو پر لگ جائے تو اس سے نماز آدمی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ بات بالکل غلط مشہور ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نو مولود بچے کا بول فقہاء کرام فرماتے ہیں، سارے فقہ کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر موجود ہے، فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے، اور بھی جو فتاوی جات ہیں ان میں موجود ہے، اور اردو میں مشہور جو کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، علامہ سرمایہ اہل سنت حضرت مصنف و کتب کثیرہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جو بہار شریعت نامی بڑی عظیم کتاب لکھی، اس کے اندر بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ نو مولود بچہ جو ہے اس کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ نجاست غلیظہ کا مطلب ہے اگرچہ ایک نجاست خفیفہ ہوتی ہے، ایک نجاست غلیظہ ہوتی ہے،
اس کے بارے میں جب چل تفصیل پھر کسی وقت کریں گے۔ یعنی نجاست غلیظہ کا قانون یہ ہے کہ جو 1 درہم کی مقدار، یہ جتنا ہاتھ کی تلی کا یہ جو حصہ ہے نا اندر کا، اس کا اتنا حصہ جو ہے، یعنی 1 درہم کی مقدار کا حصہ اگر کپڑے کے اوپر یا جسم کے اوپر لگا رہ جائے، آدمی کو اگر پتہ نہ چلے اور لگا رہ جائے تو آدمی کی نماز نہیں ہوتی، نماز واجب الادا ہوتی ہے۔ تو اتنی سخت بات۔ تو جب بچے کا بول نجاست غلیظہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر کسی کے جسم کے اوپر لگ جائے یا کسی کے لباس کے اوپر لگ جائے تو پھر اس کی نماز ہوگی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ نجاست غلیظہ ہے۔ اچھا، اور نجاست غلیظہ، نجاست سے پاک ہونا، جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، چلو پہلے اس پہ غور کریں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے، اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے، اللہ رب العزت پیار فرماتا ہے ان لوگوں سے توابین جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، وہ لوگ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حضور نے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور وہ لوگ بھی اللہ کو بڑے پیارے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، جو طہارت پسند کرتے ہیں، جو پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کے ایک اور مقام پہ سورہ توبہ کے اندر 11ویں پارے کے 108 آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، فرمایا کہ اس نے مسجد قباء کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی اللہ رب العزت نے طہارت کا ذکر فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ممن اسس بنیانہ، یہ پوری تفصیل ہے۔ ہاں، لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، مسجد قباء کی شان بیان ہو رہی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب اس مسجد میں رہنے والے لوگ ایسے ہیں یحبون ان یتطہروا، جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، جو پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، پاکی پسند کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے لوگ جو ہیں انہیں بلایا، ان سے پوچھا کہ کیا طریقہ ہے تمہاری طہارت کا جو اللہ کو اتنا پسند آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طہارت کا چرچا قرآن میں فرمایا، قرآن کی آیت بنا دی ہے تمہاری طہارت کو، وہ کیا کوئی خاص طریقہ ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگے ہاں جی، ہم جب قضائے حاجت کرتے ہیں تو پہلے ہم ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پھر ہم پانی کے ساتھ اچھی طرح صفائی کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اچھا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تمہاری طہارت کو پسند فرمایا۔ بہرحال یہ آیتیں اگر دیکھی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کو کون لوگ پسند ہیں؟ پاک رہنے والے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں جو مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے، بڑی طویل حدیث ہے لیکن ایک جملہ میں عنوان کے حوالہ سے بیان کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطہور نصف الایمان، الطہور شطر الایمان، فرمایا کہ طہارت آدھا ایمان ہے، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ اب طہارت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، طہارت کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں محققین بیان فرماتے ہیں طہارت کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی۔ پاکیزگی مطلب کیا ہے کہ طہارت کا معنی ہے نجاست کو دور کرنا، گندگی کو دور کرنا۔ اگر آپ کے جسم پر یا آپ کے لباس پر کوئی غلاظت لگ گئی ہے تو اس کو دور کر دینا، اسے طہارت کہتے ہیں۔ تو جو اپنے جسم کو، اپنے لباس کو گندگی سے دور کرتے ہیں وہ طہارت والے لوگ ہیں۔
تو ان قرآن و حدیث کے پیش نظر اگر اس سوال پہ غور کیا جائے، جو آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ پیشاب کر دے تو غسل واجب ہوتا ہے کہ نہیں، تو اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اس کے پیشاب کرنے سے اس پہ غسل واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس کے جسم کو صاف کرنا، اس کے جسم سے وہ جو گندگی لگ گئی ہے، جو پیشاب لگ گیا ہے، اس کو دور کرنا یہ ضروری ہے۔ طہارت کا مطلب اس کو دور کر دے، جسم کے جس حصے کے اوپر وہ پیشاب لگا ہے اسی کو دور کر دے۔ اس طرح لباس کے کسی بھی حصے پر اگر بول لگے تو اس کو دور کر دے، بھائی اتنا ہی کافی ہے۔ اتنا ہی کرنے سے اس کا جسم جو ہے وہ پاک ہو جائے گا، اس کا لباس جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی بالکل واضح ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ پاک رہنے والا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی اگر کہیں ناپاک ہو بھی جاتا ہے تو اس سے پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ناپاک پھرتا رہے، جس طرح عام ہمارے لوگوں میں حالات ہیں۔ اگر بچہ جو ہے پیشاب کر دے، مرد ہو یا عورت ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ سارا دن پھرتا رہے، نہ کوئی نماز پڑھے۔ کوئی پوچھے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہ کہے کہ میں بس بچے نے پیشاب کر دیا۔ یہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ جس طرح عام طور پہ ہمارے گھروں کے اندر جنہوں نے جانور رکھے ہوتے ہیں، بھینسیں رکھی ہوتی ہیں، جو بکریاں رکھی ہوتی ہیں، ان کو پوچھا جائے کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہ کہتے ہیں جناب ہمارے کپڑوں کے اوپر چھینٹے پڑ گئے، یہ پیشاب کر دیا، جانور نے، بھینس نے کر دیا، فلاں نے کر دیا۔ تو حالانکہ یہ کتنی ایک سستی کی بات ہے۔ اگر چھینٹے پڑ بھی گئے تو پھر کیا ہوا؟ آپ فوراً جب نماز کی بات آتی ہے، نماز کا ٹائم آتا ہے، فوراً آپ ان کو دور کریں۔ اگر لباس ہے تو اس کو صاف کر دیں، اگر جسم ہے تو اس کو صاف کر لیں، لیکن اس کی بجائے سارا دن پھرتے رہتے ہیں، یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ ہاں، ایسے ماحول میں جو نماز کے لیے تو تیار نہیں ہو رہا، اسی کو اگر آپ کہیں کہ جناب ابھی ہم نے جانا ہے، شہر میں جانا ہے، یا کسی دعوت پہ جانا ہے، یا کسی شادی پہ جانا ہے، تو وہی آدمی جو سارا دن پھرتا ہے ناپاک، وہ کہے گا وہ 1 منٹ ٹھہرو میں ابھی کپڑے بدل کے آیا، وہ فوراً جائے گا نہا دھو کے نیا لباس پہن کے آ جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا داری کے لیے ہم چست ہیں، لیکن دین داری کے لیے اور نماز کے لیے ہماری سستیاں جو ہیں، ہماری کھول جسے ہم کہتے ہیں، یہ ساری باتیں ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ بہرحال سوال کا جواب تو یہی ہے کہ اس بچے کے پیشاب کرنے کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوگا، بلکہ جتنے حصے کے اوپر لگا ہے اس کا دھونا اور اس کا پاک کرنا ضروری ہے، اور کوشش کرنی چاہیے جلدی پاک کر لے، جلدی صاف کر لے، اور تاکہ اس کی نماز کوئی نہ رہ جائے، تاکہ وہ ناپاک نہ رہ جائے۔ اس لیے کہ ناپاک رہنا، بغیر کسی عذر کے زیادہ دیر ناپاک رہنا، یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ پاک رہتے ہیں وہ اللہ کے بھی محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں، اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں طہارت کو پسند کرنے والا بنائے اور ہمیں پاک رہنے والا بنائے،